بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو بہت بری کنڈیشن تھی، ہم نے چند ایک پکچرز دیکھی، ویڈیوز دیکھی کہ بوسنیا میں کس طرح سے امیگرینٹس جو وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے، ان کی حالت کیسی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اپاہج ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں صرف سردی کی وجہ سے، کہ ان کے جو بازو یا پاؤں برف میں رہنے کی وجہ سے ڈیڈ ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بیماری ہوتی ہے برف کی وجہ سے جو لگتی ہے، وہ ان کو بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بے شمار ایسی ویڈیوز، بے شمار ایسی پکچرز دیکھی جو کہ دیکھ کے آپ وہ زیادہ دیر آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ وہ پریشان کن فوٹیج تھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ بوسنیا میں کیمپ میں آگ لگی، کچھ دو گروہوں کے درمیان کوئی اختلافات، بڑی لڑائی ہوئی اور انہوں نے کیمپ کو آگ لگا دی۔ اس کیمپ کو آگ لگانے کی وجہ سے سینکڑوں جو امیگرینٹس تھے وہ وہاں پہ بے آسر یار و مددگار ہو گئے، کھلے آسمان کے نیچے ان کو سونا پڑا۔ اور اوپر سے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو سرد موسم ہے، پہلے وہاں پہ اتنی برف باری نہیں ہوتی تھی، لیکن اچانک پھر وہاں پہ برف باری کا آغاز ہو گیا، کیونکہ وہ ممالک وہ ہیں جہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ سردی پڑتی ہے، اور وہاں پہ رات کو جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ -20 25 تک چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے کھلے آسمان کے نیچے وہاں کی بوسنیا کی حکومت نے، وہاں کے لوگوں نے بھی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کی ان لوگوں کی۔ فائنلی یہ ہوا کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، سویڈن سے لے کے باقی اسکینڈینیوین کنٹریز اور باقی دنیا کے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھی جس میں UN بھی شامل ہے، انہوں نے آواز اٹھائی، اور فائنلی یورپین ہائی کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ 3.5 ملین یورو جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا بوسنیا ہرزیگوینہ کو، اور کہا گیا ہے کہ ان امیگرینٹس کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے اور ان کو کیمپ بنا کے دیا جائے، اور ان کو فوراً اچھی رہائش کا انتظام ان کے لیے کیا جائے۔ یہ بلا شبہ بہت اچھی خبر ہے ان کے لیے جو کہ اس وقت وہاں پہ بے یار و مددگار ہے، اور ان کے لیے جو کہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ یہاں پہ دوستو ایک چیز بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ جو لوگ یہ راستے اپناتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یہ انتہائی جان جوکھوں میں ڈال کے آنے والا روٹ ہے، اس کو بے انتہا میں کہوں گا 100% یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس روٹ کو نہ اختیار کیا جائے۔ پچھلے دنوں میری آنکھوں سے ایک خبر گزری کہ ایک جوان، اس کی میں نے تصویر بھی دیکھی جو کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ کافی جوان تھا اور صحت مند نوجوان، خوبصورت، تقریباً 25 سے 30 کے درمیان ہوگا۔ اس کو جو ایران سے ترکی کے بارڈر پہ کراسنگ کے دوران جو وہاں کی سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں انہوں نے گولیاں چلائیں، اور جس کی وجہ سے وہ گولیوں کی زد میں آ کے وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی پیش آ رہے ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ خطرہ مول لینے کی میرا نہیں خیال کہ ہماری کمیونٹی کو اب سمجھ آ جانی چاہیے اتنی زیادہ جانوں کا ضیاع کرنے کے بعد، کہ اب یہ معاملہ رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے، کیونکہ اب اتنا زیادہ جانی نقصان کے بعد اب یہ جو بوسنیا ہرزیگوینہ ہے یہاں پہ بھی بے شمار پاکستانی ہیں جو ان سینکڑوں میں ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور جو اب امداد دی گئی ہے یورپی کمیشن کی طرف سے وہ اب صحیح طریقے سے ان تک پہنچے اور ان کو کچھ سکون آئے ان کی زندگی میں۔ یہ تقریباً 30,50,000 یورو بنتے ہیں جو کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو کیمپ بنانے کے لیے دیے، اور آلریڈی کچھ پیمنٹ کر دی گئی اور باقی ایلوکیٹ آن قریب انہوں نے کر دینا ہے۔ دوستو اس نیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ کلک کر کے اس نیوز کو خود بھی پڑھ سکیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔